یہ چونکہ ایک اسلامی مہینے کا آغاز نہیں ہے، ایک اسلامی کیلنڈر کا ابتدائی مہینہ نہیں ہے جسے ہم محرم الحرام کہیں، بلکہ یہ حق و باطل کی تاریخی جد و جہد، ایثار، قربانی اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کی یاد تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں مکتب اہل بیت کو قبول کرنے والے اور اس کو ماننے والوں کے لیے کچھ چیزوں کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے جو ہے پہلا جو موضوع یہ ہے تقوی اور اصلاح نفس کا عہد۔ انسان اپنے اندر جو ہے تقوی الہی کا عہد کرے، اپنے آپ میں یہ عہد کرے کہ میں متقی بنوں، میں تقوی الہی اختیار کروں۔ اور جیسے کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو ایمان لاؤ، جو ایمان لائے اے مومنو تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پر مراد صادقین سے ائمہ اہل بیت ہیں جن کے ساتھ ہونے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں امام حسین جو ہے اس آیت میں جو ہے بتایا گیا کہ انسان جو ہے تقوی الہی اختیار کرے اور صادقین میں سے ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام صداقت، تقوی اور حق کے سب سے عظیم علم بردار ہیں، اور محرم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک اور تقوی سے ہم آراستہ کریں۔ تو امام حسین کی دوسری جو بڑی اس مہینے کے اندر جو ہمیں دعوت دیتی ہے اور ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہم امام حسین کی معرفت حاصل کریں۔ یہ ماہ محرم ہے، محرم میں ہم اہل بیت بخصوص امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کریں، جیسے کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور یہ حدیث ہم اہل سنت منابع کے اندر بھی موجود ہے، جامع ترمذی میں آپ دیکھیں، یا اسی طرح ہمارے منابع تو بے کثرت موجود ہے، جو فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، پیغمبر نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو یہاں پر اس کی ایک عام سادہ معنی کی جاتی ہے جو ایک روحی اور ایک عاطفی حوالے سے جو ایک معنی کرتے ہیں علماء، کہ وہ یہ کہ حسین پیغمبر سے ہیں اور پیغمبر حسین سے ہیں، یعنی یہ ایک سادہ اس کے معنی ہے۔ لیکن علماء جو ہے اس کی ایک دقیق اور گہری معنی بھی اس کے لیے کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہاں امام حسین کا پیغمبر سے ہونا یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، چونکہ وہ اس کا نواسا ہے۔ ہر نواسا، ہر جو ہے نچلے والا جو اولاد ہے وہ اپنے اوپر والے جو دادا ہے، باپ ہے، ان کے تو ہو سکتے ہیں، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن پیغمبر کیسے امام حسین کے ہو گئے؟ امام حسین پیغمبر کس طرح کے امام حسین کے ہو گئے؟ یعنی اس نے کہا نا کہ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور میں جو حسین سے ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا پیغمبر حسین سے؟ یہ تو نہیں مانا۔ کہتے ہیں یہاں پر علماء کرام جو ہے اس کی بڑی دقیق معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے وفات کے بعد 61 ہجری میں جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین میں جو قربانیاں دی، جو اپنے اہل بیت کو کٹوایا، اپنے صحاب کو کٹوایا، اپنے یار و انصار کو خدا کی راہ میں جو ہے دے دیا، شہادتیں دی، اور اپنی بیویوں کو اسیر بنوائے دیا، تو یہ سب کیا تھا؟ یہ دین اسلام کی یعنی ایک قسم کی دین اسلام کی پروان تھی، دین اسلام کو زندہ کرنا تھا۔ اور دین اسلام پیغمبر اسلام کا دین ہے۔ دین اسلام کس کا؟
بانی کون ہے؟ پیغمبر اسلام ہے۔ پیغمبر اسلام کی اس دین کو بچانے والے امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا بجا ہے کہ پیغمبر اسلام فرمائیں کہ میں جو ہے حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں کا معنی یہی ہے کہ یہ حسین ہے جس نے میرے دین کو بچایا ہے 61 ہجری میں۔ تو لہذا اس امام حسین علیہ السلام کی جو ہے معرفت حاصل کرنا ہم سب کے اوپر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے درس ہے۔ ہماری جو مجالس سے اعضاء ہوتی ہیں ان میں بھی ہم دیکھیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی جو ہے دین جس کو اس نے بیان کیا ہے، اس کو ارشاد فرمایا ہے، اس کو اجاگر کرنے والی ایسی محفلیں ہم برگزار کریں اور اس میں ہم امام حسین علیہ السلام کے جو قربانیاں انہوں نے اسلام کے لیے دی ہیں ان سے آشنا ہو جائیں۔ تیسری مجالس اہل بیت میں شرکت، مجالس اہل بیت میں شرکت، یہ بھی ایک جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، جیسے پہلے خطبے میں بھی میں نے عرض کیا تھا، ان تلک المجالس احبها، کہتے ہیں کہ یہ جو مجلسیں آپ برگزار کرتے ہیں یہ مجلسیں ان سے میں محبت کرتا ہوں، جس میں فحیو امرنا، جو آپ ہمارے امر کو احیاء کریں۔ میرے امر کو احیاء کریں کا مطلب کیا؟ یعنی اہل بیت کا جو مکتب ہے اس مکتب کو آپ روشناس کرائیں، اس کو اجاگر کریں۔ یہ جو ہے ان مجالس کا وہ ہے مجلسیں اس چیز کے تقاضا کرتی ہیں ہم سے۔ اور ظلم کے خلاف اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ بھی اس ماہ محرم کے جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ بھی ایک عظیم ہمارے لیے درس ہے کہ ہم ظلم کے خلاف اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے خطبات کے اندر فرمایا تھا کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، یعنی میں کہیں پر کسی کی جو ہے سرکشی کے لیے یا کسی جو ہے فساد کے لیے میں نہیں نکلا ہوں، میں جو نکلا ہوں یہ نانا کی امت کی اصلاح میرا مقصود ہے، میں اپنے نانا کے امت کو اصلاح کرنے کے لیے۔ لہذا محرم کا یہ پیغام صرف گریہ و زاری پر مبنی نہیں ہونا چاہیے اور ان چیزوں کی طرف بھی ہماری توجہ ہو۔